بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کو عید قربان بھی کہا جاتا ہے، اور اس عید کا کیا مقصد ہے؟ ہماری نظر میں شاید یہ عید، یہ قربانی صرف ایک روایت ہے جسے ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا اور ویسے ہی ہم فالو کرتے آ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس عید کا مطلب اپنے مال کو شو آف کرنا، اپنے زیادہ مال سے بڑے جانور کو خریدنا، اسے شو آف کرنا، اور پھر اس جانور کے گوشت کو اپنی فریجوں میں سٹور کر لینا اور اس گوشت سے باربیکیو کرنا، دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ طرح طرح کے پکوان بنوا کر دعوت اڑانا، شاید یہی عید قربان کا مطلب ہے۔ لیکن میرے بھائی، حقیقت میں عید الاضحیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں اس قربانی کی یاد دلاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگی، اور وہ قربانی اس لیول کی قربانی تھی جس کی کوئی مثال آج تک اس دنیا میں نہ کوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ وہ قربانی جس کے بارے میں سن کے کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اس قربانی کی یاد دلاتی ہے عید الاضحیٰ۔ اور میری ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صرف قربانی مانگتا ہے۔ اسلام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے صرف قربانیاں مانگی ہیں، کبھی اللہ نے قربانی لی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 80 سال بعد ایک بیٹا عطا کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بیٹا کتنا لاڈلا ہوگا، کتنا عزیز ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر اللہ نے اسی بیٹے کی قربانی مانگ لی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی نہیں دی، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی قربانی دی، اور ان کی والدہ نے بھی قربانی دی۔ ایک ماں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرے۔ ذرا جو مائیں ہیں وہ خود کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں، اور جو باپ ہیں وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا تو شاید اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر ہوتے تو ہم یہی کہتے کہ یا اللہ اور جو مرضی مانگ لو، مال جان دولت جو مرضی مانگ لے، لیکن یا اللہ بیٹا نہیں۔ لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، اور اللہ پاک نے جو مانگا، ان کا اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز، ان کا لاڈلا بیٹا، اس کی قربانی اللہ نے مانگی اور وہ فوراً تیار ہو گئے۔ حقیقی معنوں میں تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے نا، بیٹے بیٹیاں مال دولت سب کچھ اللہ کا ہے، اور وہی عطا کرتا ہے، اور وہ جب چاہے چھین بھی سکتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اللہ پاک نے آپ کو مجھے قربان کرنے کے لیے کہا ہے؟ اگر اللہ پاک نے قربان کرنے کے لیے کہا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ دنیا چھن جائے گی، لیکن مجھے آخرت مل جائے گی، اور آخرت اس دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے ماں باپ چھن جائیں گے، آپ سے میں دور ہو جاؤں گا، لیکن مجھے میرا اللہ مل جائے گا۔ اس بیٹے کی تربیت دیکھیں، کس ماں نے کس باپ نے اس بیٹے کی تربیت کی کہ وہ بیٹا ابھی پوری طرح سے سمجھدار بھی نہیں ہے۔ وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ اگر میرے ماں باپ چھن جاتے ہیں، یہ دنیا چھن جاتی ہے، اور اس کے بدلے میں آخرت مل جاتی ہے، اور مجھے ماں باپ کے بدلے میں اللہ مل جاتا ہے، تو وہ کہیں بہتر ہے۔ اور بے شک آج کل کی ماؤں کو گھروں میں جوتے مارے جا رہے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے کیا کہتے ہیں کہ ابا حضور، جب آپ مجھے قربان کرنے لگیں، جب آپ میرے گلے پر چھری چلانے لگیں تو میں تڑپوں گا، اور تڑپنے کی وجہ سے میرا کوئی ہاتھ پاؤں خدا نہ کرے غلطی سے آپ کو لگ نہ جائے، اس لیے آپ میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح باندھ لیجئے گا۔ ایک بیٹا مرتے مرتے بھی اپنے والد کا اتنا ادب کر رہا ہے، اس کو مرتے ہوئے اس کی جان نکل رہی ہے، اور وہ پھر بھی کہہ رہا ہے، اسے یہ خیال نہیں آ رہا کہ میری جان نکلنے والی ہے، اسے یہ خیال آ رہا ہے کہ میری جان نکلتے وقت کہیں میرا کوئی ہاتھ پاؤں میرے والد کو نہ لگ جائے۔ یہ ماں باپ کے ادب کی انتہا ہے، ماں باپ کے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی انتہا ہے۔ اور اگر ہم سوچیں کہ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں، کس قدر اللہ کی راہ میں ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کس چیز کی قربانی ہم دے سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے چند منٹس قربان کر کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، ہم اور اللہ کی راہ میں کیا قربان کریں گے؟ آج کل کے دور میں ہر انسان کے لیے اس کا وقت سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، ہم اپنا وقت قربان نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان یا مال قربان کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔
میرے بھائی بہنوں، یہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے، اور ہمارا سب سے بڑا وہم یہ ہے کہ گاڑی میری، بنگلہ میرا، دولت میری، کاروبار میرا، بچے میرے، ماں باپ میرے، بھائی بہن میرے، لیکن حقیقت میں تو خود تیرا اور تیرا اللہ تیرا، تیرے اپنے سوا اور تیرے اللہ کے سوا کچھ بھی تیرا نہیں ہے۔ جب اس دنیا سے ناطہ ٹوٹتا ہے، جب سانس رک جاتی ہے، جیسے ہی موت آتی ہے، سارے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، ساری ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو کچھ بھی آپ کا ہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں بانٹ دیا جاتا ہے، آپ کی بیوی بچوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اور رہی بات ٹائٹلز کی، جو بڑے بڑے ٹائٹلز ہمیں ملتے ہیں، سارے ٹائٹلز ہٹ جاتے ہیں۔ منسٹر صاحب، سی ایم صاحب، ڈی ایس پی صاحب، جج صاحب، جتنے بھی ٹائٹلز ہوتے ہیں سارے ہٹ جاتے ہیں، بس ایک سانس کا فرق ہے۔ یہ ہے زندگی کی حقیقت۔ اگر سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، اگر سانس رک گئی تو وہ جہاں۔ اس جہاں اور اس جہاں میں صرف ایک سانس ہی کا فاصلہ ہے، اور ہم پتہ نہیں کس غرور میں، کس وہم میں، کس تکبر میں پھر رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں۔ آپ سب لوگوں سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ کے آس پاس، آپ کے ارد گرد ہوں گے، سفید پوش لوگ ہوں گے جو سارا سال مٹن اور بیف کھانا تو دور کی بات ہے، دیکھنا تک نصیب نہیں ہوتا۔ اور مٹن اور بیف کی بات نہ کروں تو چکن بھی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مٹن اور بیف تو بہت دور کی بات ہے، انہیں چکن کھانے کو نہیں ملتا پورا سال۔ اور ہمارے یہاں پہ بہت غلط کنسیپٹ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس بندے نے قربانی نہیں کی اس کے گھر میں گوشت بھجواؤ۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بندہ بے شک ٹھیک ٹھاک ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اور قربانی کس پر واجب ہے یہ بہت سارے علماء نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ کس بندے پہ قربانی واجب ہے۔ وہ آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، یا کسی مولوی سے یا کسی علماء سے، کسی عالم سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ کس بندے پر قربانی واجب ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان پر قربانی واجب ہے لیکن وہ نہیں کرتے، اور ہمارے یہاں پہ کنسیپٹ یہ ہے کہ جس نے قربانی نہیں کی اس کے گھر میں گوشت بھجواؤ۔ اور اس چکر میں جو سفید پوش لوگ ہیں، جو واقعی میں اس گوشت کے حقدار ہیں، وہ رہ جاتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس دفعہ اپنے آس پاس نوٹ کریں، پہلے سے نوٹ کرنا شروع کر دیں، ابھی 2-3 دن باقی ہیں، کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد، آپ کے شہر میں، جو واقعی میں ڈیزرونگ ہیں، اور ان کو نوٹ کریں اور ان کے گھر خود جا کے گوشت دیں۔ اور جب آپ گوشت پکڑائیں تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیے گا، آپ کو شاید کچھ محسوس ہو، اور اگر آپ کو کچھ محسوس ہو تو دوبارہ واپس آ کے میری اس ویڈیو پہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے ہدایت دے، اور میرا اور آپ سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں، ایمان پر خاتمہ ہونا نصیب کرے۔ آمین۔ خدا حافظ۔